السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 163، 164، 165 اور 166 ان آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور معنی کی مختصر سی وضاحت جاننے کے اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، کما جیسا اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی ان کے بعد، ووحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب، و عیسیٰ اور عیسیٰ، و ایوب اور ایوب، و یونس اور یونس، و ہارون و سلیمان ہارون اور سلیمان، و آتینا اور عطا کیا ہم نے داود کو زبور، و رسولن اور رسول، قد قصصناہم علیک ہم نے ان کے تم پر احوال کہہ سنائے ہیں، من قبل تم سے پہلے، و رسولن اور کچھ ایسے رسول بھی ہیں، لم نقصصہم علیک جن کا ہم نے تم پر کوئی قصہ نہیں پڑھا، وکلم اللہ موسیٰ اور تکلیما اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، رسلا مبشرین و منذرین وہ رسول ہیں جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں، لئلا تاکہ نہ یکون ہو، للناس علی اللہ انسانوں پر اللہ کے بعد، حجت کوئی حجہ کوئی دلیل، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے، لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک جو اس نے نازل کیا تیری طرف، انزلہ بعلمہ اس کو اپنے علم سے نازل کیا، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہ ہیں، وکفا باللہ شہیدا اور اللہ گواہ کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ ہم نے اے نبی آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کرام پر وحی کی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد کی طرف وحی کی، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان اور داود کو کی طرف بھی وحی کی، اور داود کو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا کی، اور ہم نے وہ رسول بھیجے جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے، اور ایسے رسول جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام بھی کیا، اور یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کے پاس لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے۔ رسولوں کے آنے کے بعد اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف اس نے وہ اپنے علم سے نازل کیا، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، اگرچہ گواہ ہونے کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے۔ نبوت و رسالت کی باب میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہ قرآن حکیم کی اس مقام پر انشاءاللہ آج ہم سٹڈی کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی۔ وحی کا جو لفظی مطلب ہے، سب سے پہلے ہم اس سے بات کو سمجھنا شروع کریں گے۔ وحی کا جو روٹ ہوگا وہ ہوگا وا، ہا اور یا۔ وحیون یا وحی اشارہ کرنا سرعت کے ساتھ، جس میں تیزی اور سرعت ہو، چپکے سے مطلع کر دینا۔ وحی کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو تیزی سے آ جائے اور وہ چیز جو جلدی سے آ جائے، امر وحی تیز رفتار معاملہ۔
اور اوہا العمل، اس نے کام میں جلدی کی۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تیزی سے اشارہ کرنا، جلدی سے اشارہ کرنا، حکم بچا لانا۔ بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹے سے اگزامپل لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے، وہ فزیکل لاز کے تحت کام کر رہی ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہر چیز کو اس کا زندگی گزارنے کا ایک اصول وضع کر دیا گیا اور وحی کر دیا گیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو القاء کر دیا کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، پرندے کہاں رہیں گے، چیونٹیاں کیسے گھر بنائیں گی، ان کے گھونسلے پرندوں کے کیسے ہوں گے، بل چوہوں کے بل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا کرنے والی چیز کو اس کا لائف سٹائل سے لے کر اس کی زندگی کے تمام امور بذات خود اس کے اندر انسٹال کر دیے۔ انسان کی زندگی کے بھی اب دو پورشنز ہیں، ایک تو یہ ہے جو کہ وہ عام زندگی حیوانی سطح پر جو بسر کرتا ہے، اس میں اس کی سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، افزائش نسل، اس کے باڈی کے جتنے نظام ہیں اس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں سونے سے مبر رہا ہوں۔ وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، میں کھانے سے مبر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسانوں میں یکساں طور پر پیدا کیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی ایک تمدنی زندگی بھی ہوتی ہے، اس کی ایک آئلی زندگی بھی ہوتی ہے، ایک اس کی سوشل لائف بھی ہوتی ہے۔ اب اس سوشل لائف کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بائی برتھ ودیعت نہیں کیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ وحی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی۔ تو اس وحی الہی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ ایک تعلق بنا، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ کسی انسان سے براہ راست خطاب نہیں کرتا، اللہ کسی انسان سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یا تو پردے کے پیچھے یا گفتگو کرے پردے کے پیچھے یا رسول کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم ہے اور عطا ہے، اور وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز جب آپ اپنے 40 برس کی عمر تک پہنچ گئے تو ہوا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جس چیز سے شروع ہوا وہ سوتے میں سچے خوابوں کا نظر آنا تھا۔ یعنی سچے خواب بھی اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتے ہیں القاء کی صورت میں، جو اللہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ جو آپ خواب دیکھتے وہ سپیدہ سحر کی طرح بغیر کسی ابہام و اشتباہ کے ایسے ظاہر ہو جاتا جیسے صبح کا اجالا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ظہور نبوت کا وقت قریب ہوا تو آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، آپ غار حرا میں گوشہ نشین رہنے لگے۔ اس غار میں آپ عبادت کیا کرتے اور زیادہ تر راتیں وہیں عبادت میں اس وقت تک مشغول رہتے جب تک گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا۔ آپ ان کی عبادت کے لیے کئی راتیں اس غار حرا میں اسٹے کرتے اور راتوں کے لیے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے۔ ہاں جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور پھر چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ حق کے ظہور کا وقت آ گیا۔ آپ اس وقت غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے میرا یہ جواب سن کر مجھ کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے نے دوسری دفعہ مجھ کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے اب بھی یہی کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے تیسری دفعہ مجھ کو پکڑا اور خوب زور سے بھینچا یہاں تک کہ میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی آیتیں تھیں جو کہ قرآن حکیم کی نازل کی گئیں، اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر مکہ میں واپس آئے، اور حال یہ تھا کہ وحی کی شدت سے روب سے سخت دہشت زدہ تھے،
اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، بخار اور لرزے کی کیفیت پورے جسم پر طاری تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، اور یہاں تک کہ کچھ دیر بعد جب اس رعب اور دہشت ختم ہوئی تو آپ کا خوف و ہراس جاتا رہا اور آپ کی جسمانی حالت بحال ہوئی۔ تب آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ کہہ سنایا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ اب تو مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب قطعاً خوف نہ کیجیے، آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا و بے مراد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ قرابت داروں کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی امانات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کماتے ہیں۔ آپ مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں، ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، ان کی حقیقی مصائب میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی تفصیل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حارث بن ابن حشام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس وحی کبھی گھنٹال کی آواز میں گھنٹی کی طرح آتی ہے، اور یہ سب سے سخت ترین وحی ہوتی ہے۔ مجھ پر فرشتہ جو الفاظ مجھ تک پہنچاتا ہے میں بڑی محنت اور توجہ سے سن کر یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کچھ چاہتا ہے اور میں اس کو محفوظ اور یاد کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ میں نے دیکھا کہ جب شدید سردی کے دن ہوتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو فرشتہ وحی پہنچا کر چلا جاتا اور آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہوتی۔ ایک اور روایت میں حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت غم لاحق ہو جاتا، آپ کی سخت کرب کی کیفیت ہو جاتی، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ اپنا سر جھکا لیتے اور صحابہ کرام بھی اپنا سر جھکا لیتے، اور جب وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا تو آپ اپنا سر اٹھا لیتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کچھ دنوں کے لیے پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو دوبارہ شروع ہونے کا حال اس طرح سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن مکہ کے کسی راستے یا ہرا پہاڑ پر میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آسمانی آواز آئی۔ میں اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے دل میں اتنا خوف اور سخت رعب پیدا ہو گیا کہ میں بے ساختہ زمین پر گر پڑا۔ میں پھر اٹھ کر اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ کو کپڑا اڑا دیا اور میں اس کپڑے میں دبک کر لیٹ گیا۔ جب بھی اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، تو اس طرح سے پھر مجھ پر مسلسل وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر رمضان میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ جواد تھے، یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں آپ بہت زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جب بھی آپ جبرائیل امین سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے، اور جبرائیل کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں آپ کی ملاقات ہوتی اور وہ آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں اور پتہ چلیں وہ یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک خاص عطا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ملنے والی وحی اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس عطا پر ہم نے یہ کیوں وحی نازل کی، کیونکہ ہم نے صرف آپ پر ہی نہیں، نوح اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور بہت سے رسول جن کا ہم نے آپ کو قصہ بیان بھی نہیں کیا، ان سب کی طرف ہماری طرف سے القاء ہوتی تھی وحی۔ اور کچھ رسول ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والے، وہ کیوں آتی ہے وحی؟ تاکہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے جا سکیں، تاکہ اللہ کے پیغامات کے مطابق لوگ زندگیاں بسر کریں، تاکہ لوگوں کو اللہ پر کوئی کسی قسم کی کوئی حجت یا دلیل نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نبی، یعنی یہ وحی، یہ اللہ کے علم کا حصہ ہے، اور اس بات پر فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ خالص خود گواہ کافی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا، یہ وحی کا ان پر کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ صرف خود اپنے دماغ سے کچھ باتیں سوچتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر لگائے گئے اس الزام کا رد فرمایا۔ اب یہ جو وحی کی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں غیب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس غیب پر ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا نبیوں پر وحیوں کا نزول، لیکن وہ ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ایک ایسا روحانی تجربہ تھا جو کہ نبی پاک اور باقی نبیوں کو ہوا، جن کے ذریعے اللہ نے ان سے کلام کیا، اور پھر اس کے ذریعے ان لوگوں نے انسانوں کو اللہ سے جوڑا۔ اس لیے یہاں پر انبیاء کرام اور ان کی وحی کی اہمیت ہم نے پڑھ لی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحی الہی کی روشنی میں ہم اپنی زندگیاں گزاریں، اور ہماری نسلیں بھی اسی کی روشنی میں زندگیاں گزاریں، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔